باب ڈیزرٹ شیلڈ۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈک چینی وائٹ ہاؤس فون کر کے کامیابی کا مسدہ سنا رہا تھا۔ اس کا فون کا رابطہ اوول ہاؤس میں اسپیکر فون سے کر دیا گیا تھا، جہاں صدر بش، اسکوکرافٹ اور کولن پاول برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر سے ملاقات کر رہے تھے۔ اسپین سے لندن واپس آتے ہوئے سفارتی دوا کی ایک اور خوراک دینے کے لیے خصوصی طور پر مختصر قیام کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس درمیان برطانیہ کی آئرلینڈ لیڈی نے صدر بش کو ہر طرح اپنے تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے یہ باور کروا دیا تھا کہ یورپی یونین میں ابھی اتنا دم خم نہیں کہ وہ برطانیہ کے کسی فیصلے کے خلاف احتجاج کر سکیں۔ ڈک چینی اور صدر بش جب فون پر گفتگو کر رہے تھے تو محفل میں بیکر وائٹ ہاؤس کا چیف آف سٹاف جان سنونو اور نائب صدر ڈان کوئل بھی موجود تھے۔ یہ امریکہ کی منی کابینہ کا اجلاس تھا۔ اگلے روز صدر بش نے ٹی وی پر اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے مشرقی وسطیٰ میں امریکی فوجیں روانہ کرنے کا اہم ترین فیصلے کا اعلان کر دیا۔ ہمارا یہ اقدام جارحیت نہیں بلکہ جارحیت کے خلاف کمزوروں کا دفاع ہے۔ صدر بش نے کینیڈا اور برطانیہ کا شکریہ خاص طور پر ادا کیا اور یہ گوہر فشانی بھی فرما دی تھی کہ مارگریٹ تھیچر سے بڑھ کر آزادی اور خود مختاری کا دوست کوئی نہیں۔ فرانس، جرمنی اور جاپان سے تعاون کا معاملہ ابھی تک باقی تھا۔ 1,25,000 امریکی فوجی خلیج کی طرف یلغار کر رہے تھے۔ عالم اسلام پر سکتہ طاری تھا۔ دنیا بھر کے مسلمان ممالک کے عوام اپنے حکمرانوں سے ٹکرا گئے تھے۔ جذباتی مسلمانوں کو احساس ہی نہ ہو سکا کہ وہ کس عالمی صہیونی سازش کا شکار ہو رہے تھے۔ صدام حسین صہیونی سازش کا شکار ہو گیا تھا۔ عالم اسلام کے دو مضبوط ستون عراق اور پاکستان اسرائیل کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح کھٹکتے تھے اور انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ سے وہ نتائج کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے جو حاصل کرنا وہ چاہتے تھے۔ یہودیوں نے امریکہ کو قربانی کا بکرا بنا دیا تھا۔ خود کو بزم خویش سپر پاور بتانے والا امریکہ اسرائیل کے جال میں پھنستا جا رہا تھا۔ ساری دنیا کے معتبر مسلمان اور ان کی حکومتیں جو اس سازش کو سمجھنے لگی تھیں اپنے عوام کو ٹھنڈا کر رہی تھیں۔ ان بحرانی لمحات میں جب عالم اسلام بین الاقوامی یہودی سازش کا شکار ہو چکا تھا، بیشتر مسلمان ممالک خصوصاً پاکستان جو اسلام کا آخری قلعہ ہے، سیاستدان اپنے گھنونے ہتھ کنڈوں کے ساتھ میدان عمل میں اتر آئے تھے۔ اپنی ذاتی اناد، محرومیوں اور ناکامیوں کو انہوں نے اپنی ناک کا مسئلہ بنا کر عراق کا اتحادی جنگ کی آڑ میں اپنا شکار کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ دشمن کی سازش کو جانتے ہوئے بھی ناعاقبت اندیش سیاسی گرگے اسے اپوزیشن اور حکومت کی جنگ کے بنانے پر تل گئے تھے۔ پاکستانی عوام کو حقائق بتائے بغیر اندھیرے میں رکھ کر ایک سازش کے تحت دو کیمپوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، ایک عراق کا حامی اور دوسرا مخالف۔ ان حالات میں حکومت کے لیے کوئی بھی سیاسی عمل طے کرنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا تھا۔ حکومت یا تو بین الاقوامی سازش کا مقابلہ کرتی یا پھر اپنے مخالفین سے نپٹتی۔ افسوس، حکومت نے دونوں محاذوں پر شکست کھائی۔ ابو احمد کے لیے عراق کی طرف سے کویت پر قبضے کی اطلاع ایک نہ بھولنے والا ثانیہ تھا۔ اس روز جب وہ برمنگھم کی ایک مسجد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا، ایک مقامی بھارتی مسلمان نے مسجد میں آ کر یہ خبر سنائی۔ تمام نمازیوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہاں ابو احمد اپنی شناخت بدل کر رہائش پذیر تھا۔ وہ چپ چاپ مسجد سے باہر آ گیا۔ اپنے گھر کی طرف کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ ان کے اندازے کتنے غلط ثابت ہوئے۔ فلسطینیوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر عراق کو مضبوط کیا تھا اور وہ ان کے لیے نئی امید تھی۔ مسلمان حکمرانوں سے وابستہ ان کی امیدیں ایک ایک کر کے دم توڑنے لگی تھیں۔ ان حالات میں صدام کے دعوے کو سچ جان کر وہ اس کا سپاہی بن گئے تھے۔ ہر وہ مسلمان جو اسرائیل کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹنے کا دعویٰ دار ان کے لیے سایہ رحمت تھا۔ ابو احمد اور اس کے ساتھیوں نے سوچ لیا تھا کہ ایک دن آئے گا جب عراق اپنے اعلانات کے مطابق اسرائیل پر حملہ کرے گا اور مسلمانوں کی گمشدہ عظمت واپس لوٹ آئے گی۔ لیکن اس کے برعکس عراق کے ٹینکوں نے کویت کو ہی رون ڈالا۔ کویت اور دنیا بھر میں موجود بیشتر رہنماؤں نے صدر صدام حسین کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اس کی حمایت کا اعلان کیا، لیکن ابو احمد جانتا تھا کہ مسلمان ایک مرتبہ پھر اپنی سادہ دلی کے ہاتھوں مار کھا گئے۔ وہ سب یہودیوں کے بچھائے ہوئے جال میں بری طرح پھنس گئے تھے۔ اول تو ابو احمد کو عراق کے کویت پر قبضے کی
منطق سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. اگر اس کو تسلیم کر بھی لیا جاتا تو بھی اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے کہ عراق اس قبضے کو برقرار رکھ سکے. ابو احمد انقلابی مسلمان مجاہد تھا. وہ جانتا تھا کہ غیر مسلم قوتوں کو کویت کو آزاد کروانے کے چکر میں عراق کا صفایا کر دیں گے. اب اس کے دل سے ایک ہی دعا نکلتی تھی کہ خدا کرے مسلمان ممالک کوششیں باور ثابت ہوں اور عراق کویت سے اپنی فوجیں نکال لے. اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اگر عراق ان حالات میں اسرائیل پر حملہ کر دے تو عالم اسلام اس کی پشت پر کھڑا ہوگا. لیکن اس کی سوچ خوابوں میں رہنے والے مسلمانوں کی سوچ تھی. وہ نہیں جانتا تھا کہ اقتدار کے نشے میں اندھا صدام حسین ساری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو رونتے ہوئے کویت سے بھی آگے بڑھ کر اب سعودی عرب پر نظریں جمائے بیٹھا ہے. اگلے 3 ہفتے صدر بش کے لیے بڑے اعصاب شکن تھے. اس درمیان امریکہ خاموشی سے صدر صدام حسین کی حرکات نوٹ کرتا رہا. صدام نے سعودی عرب کی فضائی خلاف ورزی متعدد بار کر کے امریکنوں کا للکارا تھا، لیکن ابھی امریکہ خاموش رہا اور انتظار کرو اور انتظار کرو کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا تھا. صدر بش کو روزانہ سیٹلائٹ کی تصاویر بھیجی جاتی تھی جن میں دکھایا گیا کہ عراق ہر اول اب سعودی عرب کی سرحد کی طرف بڑھ رہا ہے اور صدام اپنی تازہ دم افواج کے دستے اگلے محاذوں پر پہنچا رہا تھا. صدر بش نے اب اگلا سفارتی حملہ کیا اور اقوام متحدہ کی قرارداد کو مزید مؤثر کروانے کے چکر میں عراق کی بحری ناکہ بندی بھی کر دی. خوفزدہ اور انتہائی محتاط امریکیوں کے لیے وہ لمحات انتہائی حیران کن تھے جب امریکیوں نے ایک عراقی آئل ٹینکر کو جو سرحدی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کر رہا تھا اپنا نشانہ بنایا اور عراق کی طرف سے بغیر مذمت کے پسپائی اختیار کر لی گئی. حالانکہ امریکی کسی سخت رد عمل کی توقع کر رہے تھے. دیگ کا ذائقہ چکھنے کے لیے امریکیوں نے چند چاول ہی تو چکھے تھے. اب اگر کوئی غلط فہمی باقی بھی رہی تو وہ ختم ہو جائے. 3 بحرانی ہفتے اس کیفیت کی نظر ہو گئے. ان تینوں ہفتوں میں اگر عراق چاہتا تو بڑی آسانی سے گلف کے ساحل کی نچلی سمت میں اردن کے راستے اسرائیل کی طرف متحدہ عرب امارات تک ایڈوانس کر سکتا تھا، لیکن عراق کا مرد آہن صرف گدڑ بھبکیوں سے کام لیتا تھا. ان 3 ہفتوں میں اس نے اتحادیوں کو موقع دیا کہ اطمینان سے اپنی افواج مڈل ایسٹ میں اپنی مرضی کے ساحلوں اور زمین پر اتار لیں. صدام کے ڈھول کا پول اس مرحلے پر کھل گیا. اس درمیان امریکیوں نے 50 B-52 بمبار طیارے ڈیگورشیا میں جمع کر لیے تھے. صرف 3 B-52 طیاروں سے اہداف پر 76,500 پاؤنڈز بارود گرایا جا سکتا تھا. اس کے باوجود بیکر اور کرافٹ صدر بش کو جنگ سے حتمی الوسع اعتزاز برتنے کی کوششوں میں لگے رہے. پینٹاگون میں فی الوقت یہی منصوبہ بنایا گیا کہ اگر ناگزیر ہوا اور عراق نے اپنی افواج سعودی عرب میں داخل کر دی تو عراق کے انتہائی اہم فوجی نوعیت کے اہداف پر فضائی حملے کریں گے. لیکن زمینی جنگ کا ابھی تک کوئی منصوبہ زہر بحث نہیں آیا تھا. ابھی تک امریکن صدام کی دھمکیوں کا جائزہ لے رہے تھے. بالآخر انہوں نے صدام کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر ہی لیا. 4 اگست کو جنرل کولن پاول کا حکم پینٹاگون کو موصول ہوا: انڈیپینڈنس اور آئزن آور سمیت 50 جنگی جہازوں کا رخ خلیج کی طرف موڑ دو. اس روز فلیٹ مین جنرل شوازکوف کے ہیڈ کوارٹرز کو انتہائی اہم حکم جاری ہوئے: افواج کی صف بندی کے تفصیلی منصوبے تیار کر لیے جائیں. اگلے روز چیف آف ٹرانسپورٹ کمانڈر جنرل ہنس فورڈ جانسن کو حکم ملا کہ وہ امریکی تاریخ میں تیز ترین اور سب سے بڑی فوج کو دور دراز مقامات پر پہنچانے کے لیے اسٹینڈ بائی پوزیشن میں آ جائے. کرنل راک فیلڈ جو واشنگٹن نیوی یارڈز میں سے لفٹ کے مرکز پیغامات میں آن ڈیوٹی تھا کے سامنے احکامات کے ڈھیر لگتے چلے گئے. بڑی افراتفری میں وہ اپنے دفتر تک پہنچا اور وہاں موجود آہنی سیف سے ایک پرانا نقشہ نکالا جس میں امریکی ہائی کمان کی طرف سے مشرق وسطیٰ میں صف بندی کا منصوبہ بنایا گیا تھا. اف میرے خدایا، سب کچھ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کیونکہ فی الوقت یہ منصوبہ اس کے کسی کام نہیں آ سکتا تھا. پینٹاگون کے پاس 88 میں تیار کردہ ایک مضبوط 10-88 موجود تھا جس میں پلان کیا گیا تھا کہ امریکہ خلیج فارس میں لڑائی کس طرح کر سکتا ہے. لیکن اب اس کی بنیاد کا مفروضہ ہی غلط ثابت ہو رہا تھا کیونکہ ایران اس جنگ کا حصہ نہیں تھا. اس منصوبے کے مطابق بھی صدر کو 30 دن کے اندر اپنے احکامات پینٹاگون کو پہنچانے تھے، جبکہ یہاں صورتحال بالکل مختلف تھی اور صدام نے امریکہ کو تیاری کا موقع ہی نہیں دیا تھا. 89 کے موسم گرما میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی اس رپورٹ کے بعد
کہ اب روس سے براہ راست تصادم کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہا، جنرل شواسکوف نے ایک نیا پلان بنایا، 10-90 پر کام شروع کیا۔ خوش قسمتی سے امریکی فوج جولائی میں ایک جنگی مشق کمانڈر لوسٹ ایکسرسائز CPX کا کر چکی تھی، اور مزید خوش قسمتی سے اس میں دشمن کا کردار عراق نے ادا کیا تھا۔ اس مشق کے بعد سے امریکن اس اندازے پر پہنچ گئے تھے کہ صدام حسین کے ساتھ محاذ آرائی کی صورت میں انہیں کس تربیت اور تنظیم سے میدان کارزار میں اترنا ہے۔ دوران جنگ امریکی فوج کی روزانہ صف بندی کا کام پینٹاگون کے میجک کمپیوٹر انجام دیتے تھے، جسے ٹائم فیزڈ فورس ڈپلائمنٹ لسٹ اور مختصر نام ٹپ فڈل کہا جاتا تھا۔ ٹپ فڈل بتاتا ہے کہ کسی بھی شخص یا سامان کو کسی بھی جگہ سے میدان کارزار تک کیسے پہنچایا جاتا ہے، لیکن ابھی تک 10-2-90 پروگرام کو ٹپ فڈل کے ذریعے ترتیب نہیں دیا جا سکتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کمپیوٹر فی الوقت امریکی فوج کے لیے خدمات انجام نہیں دے سکیں گے۔ اس نازک مرحلے پر امریکی فوج کے انجینئر نے فوجی معجزہ انجام دیا اور ریکارڈ مدت میں 10-2-90 کو کمپیوٹر میں پروگرام کر دیا۔ ڈیزرٹ اسٹارم، آگے بڑھو، کارروائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 6 اگست کی صبح جیسے یہ حکم لینگلے ہیمپن ایئر بیس پر موصول ہوا، اگلے ہی لمحے F-15 طیاروں کے 2 اسکواڈرن ریاض اور دہران کی طرف پرواز کر گئے۔ اس کارروائی کے پس پردہ صدام حسین کے جیٹ طیاروں پر بالادستی حاصل کرنے کی حکمت عملی کار فرما تھی۔ امریکہ اپنے مایہ ناز 82 ایئر بورن ڈویژن کے لیے فضائی تحفظ فراہم کر چکے تھے۔ 48 F-15 طیارے سعودی عرب پر اترے تو ان کے پائلٹوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی فضائی جھڑپ کے بغیر یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ صدام حسین نے یہاں پر کمزوری دکھائی اور فرسٹ ٹیکٹیکل ایئر ونگ پر فضائی قوت ہونے کے باوجود حملہ نہیں کیا۔ امریکیوں کے لیے صدام حسین کے طیارے کوئی مسئلہ نہیں تھے، کیونکہ مشرقی یورپ سے نکلنے کے بعد روس کے ان طیاروں کے متعلق چھوڑی تمام معلومات امریکہ کو مل چکی تھی۔ فرانس سے حال ہی میں حاصل کردہ 30 معراج البتہ کوئی مسئلہ پیدا کر سکتے تھے، یا پھر وہ قوی ہیکل 15 ہاک میزائل تھے جو کویت سے صدر صدام حسین کے ہاتھ لگے تھے۔ اگر عراقیوں نے ان کا استعمال سیکھ لیا تھا تو یہ امریکن F-15 کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ امریکہ کے فرسٹ ٹیکٹیکل ایئر ونگ کے ساتھ آنے والی 82 ایئر بورن ڈویژن بریگیڈ کے چھاتہ برداروں نے توپوں کے عین درمیان اپنا کیمپ لگا لیا تھا۔ یہ بریگیڈ ہلکے اینٹی ٹینک ہتھیاروں اور M55 کے ریکائلز رائفلز سے لیس تھے۔ ان کے ہمراہ کوئی ٹینک نہیں تھا۔ اگلے 7 دنوں تک بھی امریکن یہاں کوئی ٹینک نہیں پہنچا سکے۔ اس کے باوجود صدام حسین خاموش رہا۔ اس دوران چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کارل ایف کی جان پر بنی رہی۔ وہ جانتا تھا کہ اس بریگیڈ کے پاس صدام حسین کے حملے کا کوئی جواب نہیں۔ اگر صدام حسین نے سعودی عرب کی سرحد عبور کر لی تو دہران تک کوئی طاقت اس کے راستے کی دیوار نہیں بن سکتی، لیکن خوشگوار حیرت سے امریکیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ صدام حسین کے فوجی اس کے درمیان صرف دوربین لگائے صحرا کا تماشا کرتے رہے۔ ڈیزرٹ شیلڈ کا پہلا مہینہ جنرل شواسکوف کے لیے بڑا اعصاب شکن تھا۔ عراق نے ڈیفنس انٹیلیجنس DIA کے ممکنہ اندازوں کے برعکس 3 گنا زیادہ پھرتی سے کویت کو پامال کیا تھا۔ کویت پر حملے کے بعد DIA نے صدام کی 10 لاکھ فوج جسے ایران کے خلاف جنگ کا 8 سالہ تجربہ حاصل تھا اور اس کے آلات حرب و ضرب کو پیش نظر رکھ کر منصوبہ بندی کی تھی، لیکن CIA کی اس رپورٹ نے جو موساد کی معاونت سے تیار کی گئی تھی امریکیوں کو بتایا کہ DIA کے ممکنہ اندازوں کے برعکس عراق کے پاس 1000 ٹینک، 2000 بختر بند گاڑیاں اور 250 لڑاکا طیارے اس تعداد سے زیادہ ہیں جو امریکیوں کو بتائے گی۔ اس مہارت و طاقت کے ساتھ عراق سعودی سرحدوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صدام کی طرف سے مسلسل خاموشی اور محض نمائش کو اتحادیوں نے تائید غیبی جانا تھا۔ جنرل شواسکوف کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ 24ویں میکانائزڈ انفینٹری ڈویژن کو اس کے 216 MiA ٹینکوں سمیت کس طرح میدان کارزار میں اتار دے۔ ڈیزرٹ شیلڈ کے مطابق 120 دنوں میں تمام سامان
حرب زار مقررہ مقامات تک پہنچانا تھا، لیکن بعد میں نیوی نے یہ میعاد گھٹا کر 95 یوم کر دی۔ انتظار کے دنوں میں اس نے کمپیوٹر کے چھوٹے نقشے واپس لے کر تمام ٹینکوں کو نئے نقشے فراہم کیے تھے۔ ایئر فورس سے مزید مدد طلب کر لی تھی۔ A-10 کلوز اپ طیاروں کے علاوہ مزید میزائل طلب کر لیے گئے تھے، اور صدام حسین کے میزائل سے بچنے کے لیے پیٹریاٹ میزائل کی بیٹریوں کا جال بڑی تیزی سے بچھایا گیا تھا۔ ان ایام میں اگر صدام چاہتا تو ایک گولی فائر کیے بغیر دہران تک قابض ہو سکتا تھا، اور جنرل شواسکوف کے پاس ان دنوں عراق کے اس حملے کا صرف ایک ہی جواب ہوتا، اور وہ تھا پسپائی۔ جنرل شواسکوف کو ابھی تک اپنے میڈیکل یونٹس کا منتظر تھا۔ اسے صرف دھوکے کی چال چلنا تھی۔ وہ کامیابی سے چلتا رہا، اور مرد آہن صدام حسین بڑی آسانی سے اس کا شکار ہوتا گیا۔ پینٹاگون کی طرف سے فوجوں کی روانگی کے اعلانات کا تانتا بندہ رہا، جب صورتحال اس کے بالکل برعکس تھی، اور اس اعلانات کی حیثیت صرف کاغذی تھی۔ صدام حسین کے انٹیلی جنس کا سب سے اہم ذریعہ معلومات CNN تھا، اور جنرل شواسکوف نے اس بات کا خصوصی اہتمام کر رکھا تھا کہ ٹی وی کا عملہ ہر چند منٹ کے بعد اترنے والی ٹرانسپورٹ تصاویر باقاعدگی سے دکھاتا رہے۔ پینٹاگون کا ٹرانسپورٹ عملہ اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے میں شدید دشواری محسوس کر رہا تھا جو جنرل شواسکوف نے ان پر ڈال دی تھی۔ لاکھوں فوجیوں کو ان کے سامان سمیت امریکہ سے سعودی عرب پہنچانا ایک عذاب شکن کام تھا۔ امریکیوں نے اس سے پہلے دوسری جنگ عظیم میں نارمنڈی میں ایسا آپریشن کیا تھا، لیکن یہ تجربہ اس سے کئی گنا زیادہ قوت اور استعداد کا متقاضی تھا۔ کمپیوٹروں کے ذریعے ساری دنیا میں بکھرے 485 C-5 C-130 اور C-141 طیاروں کا سراغ لگا کر انہیں ایک جگہ اکٹھا کرنا آسان نہیں تھا، لیکن امریکن ڈٹ گئے۔ آرمی اور نیوی کے افسروں نے ٹریفک کے سپاہیوں کی طرح ریلوے بوگیوں اور بندرگاہوں کی گودیوں میں کھڑے ہو کر دن رات کام کیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کارگو طیارے غلط مقامات پر اتر گئے، تو توپیں کہیں اور ان کا ایمونیشن کہیں اتر گیا، لیکن اگست کے آخر تک کارگو طیاروں نے روزانہ 300 پروازوں کا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے 72,000 فوجی 1,00,000 ٹن سامان خلیج میں پہنچا دیا۔ نیوی کے حالات اس سے بھی زیادہ نازک تھے۔ بھاری ساز و سامان کی نقل و حمل کے لیے دوسری جنگ عظیم میں استعمال شدہ 96 وکٹری جہازوں سے کام لیا گیا۔ پریشان حال نیوی کے اعلیٰ افسران امریکہ بھر میں اس عملے کو تلاش کر رہے تھے جو پرانے جہازوں کو چلانے کا تجربہ رکھتے ہوں۔ ان بوسیدہ جہازوں کے ذریعے امریکیوں نے بحر اوقیانوس میں عبور کرنے کا خطرناک مرحلہ بڑی کامیابی سے طے کیا۔ بعد از خرابی بسیار 8 تیز رفتار سی لفٹ جہازوں کو قابل استعمال بنایا گیا، اور اوائل ستمبر تک 24واں ڈویژن خلیج میں پہنچ گیا تو شواسکوف کے دم میں دم آیا۔ اس درمیان وہ مسلسل اس خوف کا شکار رہا کہ کہیں صدام حسین ان پر اچانک حملہ نہ کر دیں، لیکن ساری دنیا کے جنگی مبصرین یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ صدام حسین نے اگر حملہ نہیں کرنا تھا تو یہ سارا گڑاگ پھیلانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ امریکی جرنیل اس خوف سے کانپ رہے تھے کہ جب ان کے مردہ سپاہی امریکہ پہنچنا شروع ہوں گے تو ان کے قومی مورال کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ صدام دعوے کرتا رہا، لیکن اس کے دعووں کی حیثیت گیدڑ بھبکیوں سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ صدام نے جرنیل شواسکوف کو مسلسل حیرت اور خوف میں مبتلا کرنے کی پالیسی پر کامیابی سے عمل پیرا رہا۔ جنوری کے آغاز میں اس نے اپنی مایہ ناز ریپبلکن گارڈز کی 1.5 نفری کو جنوبی عراق سے لا کر ان حالات میں سعودی سرحدوں پر بٹھا دیا، جبکہ انہوں نے اپنی جنگی مشقوں میں ابھی توپ چلانے کی مکمل تربیت بھی حاصل نہ کی تھی، لیکن صدام کو صرف یہ اطمینان ضرور حاصل تھا کہ یہ لوگ مورچے نہیں چھوڑیں گے اور اپنی AK-47 توپوں سے فائر کرتے رہیں گے۔ ان کے پیچھے موجود میکانائزڈ اور آرمڈ یونٹس اور آخر میں ریپبلکن گارڈز تعینات ہیں۔ صدام کے جرنیل انتہائی جدید اور مضبوط صف بندی کر رہے تھے، لیکن تاریخ اس مرحلے پر خاموش ہے کہ آخر کس لیے۔ امریکی حیران رہ گئے جب اس نے کویت کے ساحل کے ساتھ انفنٹری یونٹوں کی جگہ آرمڈ دستے تعینات کر دیے۔ عراق اور سعودی عرب کے درمیان غیر جانبدار علاقے میں بکتر بند دستوں نے پوزیشن سنبھال لی تھی۔ وہ لائن جس پر شواسکوف چاروں طرف سے حاوی ہونا چاہتا تھا خطرناک حد تک طویل ہوگی۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اگر کور نمبر 13 سامنے سے گزرنے میں کامیاب ہو جائے
تب ہی وہ ریپبلکن گارڈز کو گھیرے میں لے سکے گی۔ عراقی ایسے ہی پوزیشن میں چلے گئے تھے کہ جب بھی چاہتے کویت سے جوابی حملہ کر کے امریکیوں کے منصوبے پر پانی پھیر دیتے۔ شوازگوف اس مرحلے پر واقعی گھبرا گیا۔ اسے وسیع تر پھیلاؤ کے ساتھ ایڈوانس کرنا تھا تاکہ حملے کی صورت میں ریپبلکن گارڈز کو عراقی فوج سے کاٹ کر رکھ دے۔ ہنگامی بنیادوں پر پینٹاگون نے ایک مرتبہ پھر جنرل شوازگوف کی درخواست پر جرمنی میں مقیم 7ویں کور کو خلیج میں پہنچانا شروع کر دیا۔ 30 اکتوبر کو جنرل پاول اور ڈنگ چینی نے امریکی صدر کو بتایا کہ ڈیزرٹ شیلڈ کا دوسرا مرحلہ یعنی نیا فوجی اجتماع 15 جنوری تک مکمل ہو جائے گا۔ اگلے روز صدر بش، ہاروین بیکر، جنرل پاول، ڈگ چینی، وائٹ اور اسکوکرافٹ پر مشتمل ٹیم نے ایک ہنگامی میٹنگ میں طویل بحث و مباحثے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ صدام حسین پر ابھی تک امریکی فوجی دباؤ کا کوئی اثر نہیں پڑا، وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ جناب صدر، ہمیں اب دفاع سے نکل کر حملے کی پوزیشن میں آنا ہوگا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں۔ امریکی صدر اس بات کو سمجھتا تھا کہ فوجیوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ جنگ کا لازمی پیش خامہ بن جائے گا، لیکن اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس اہم ترین خفیہ اجلاس میں اس امر سے اتفاق کیا گیا کہ بین الاقوامی کولیشن کے ممبران کو حکمت عملی میں کی گئی تبدیلیوں سے لازماً مطلع کیا جائے۔ یہ سوال اپنی جگہ غیر طلب تھا کہ اس کا اندرون ملک پر رد عمل کیا ہوگا۔ 3 نومبر کو بیکر بھی ایک نازک مشن پر جا رہا تھا۔ امریکہ اب اقوام متحدہ سے ایک ایسی قرارداد پر مہر ثبت کرانا چاہتا تھا جس میں اس امر کی اجازت ہو کہ اگر صدام کویت سے غیر مشروط واپسی اختیار نہ کرے تو اس کے خلاف طاقت استعمال کی جا سکتی ہے۔ بیکر سیدھا جدہ پہنچا جہاں پہلے مرحلے پر اسے بہت اہم کامیابی ملی جب شاہ فہد نے بادل نخواستہ میں صحیح اس منصوبے پر حکم صادر کر دیا۔ اس کی اگلی منزل ماسکو تھی، جہاں ایک قباحت پہلے ہی سے درپیش تھی کہ گورباچوف نے اپنا ذاتی ایلچی پریماکوف، جو پرانا عربی دان اور عراق کا زبردست حامی رہا تھا، بغداد بھیج دیا تھا، جبکہ روسی وزیر خارجہ شیورڈ ناتنز امریکہ اور وزیر خارجہ بیکر کا حامی تھا۔ گورباچوف پریشان تھا کہ کس کا ساتھ دے اور کس کا نہ دے۔ اس مسئلے پر اس کی کابینہ واقعی 2 گروپوں میں بٹ گئی تھی، لیکن کامیابی بیکر کا مقدر بنی۔ گورباچوف نے بیکر کو ماسکو سے باہر اپنی قیام گاہ پر بلایا اور وہ اب بھی امن کے امکانات کی بابت پر امید تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ صدام کو اشتعال میں نہ لایا جائے۔ اس نے کوئی وعدہ تو نہیں کیا، لیکن اپنی دونوں انگلیاں جوڑ کر یہ ضرور کہا کہ وقت آنے پر ہم اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے۔ شیورڈ ناتنز نے البتہ کھل کر کہا کہ بعض دفعہ طاقت کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ بیکر یہ گرین سگنل لے کر واشنگٹن آ گیا۔ اکتوبر کے اواخر میں صدر بش نے خلیج میں اپنی فوجوں کی تعداد 2 گنا کرنے کا اعلان کر کے جنگ کے فیصلے پر مہر ثبت کر دی۔ امریکہ UN کے سیکرٹری جنرل پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ صدام کے خلاف طاقت کے استعمال کی اجازت کے بارے میں قرارداد کی توثیق کر دے۔ اس کی راہ میں صرف ایک رکاوٹ تھی اور وہ تھا روس کا ڈیڈ لائن کے لیے بڑھتا ہوا اصرار۔ روس نے 15 جنوری پر زور دیا اور اس کی بات مان لی گئی۔ 20 دسمبر کو صدر بش نے بی وائل مرغ کا سالانہ شکار کھیلا۔ نئے سال کی تقریب نے اس نے ہیوسٹن میں منائی، پھر 12 دن کی رخصت پر کیمپ ڈیوڈ روانہ ہو گیا۔ سال نو کے آغاز تک اس کی خوش فہمی برقرار رہی۔ صدام کو آخری موقع دینے کے لیے اس نے پیشکش کی کہ وہ بیکر کو عراقی وزیر خارجہ طارق عزیز کے ساتھ ملاقات کے لیے جنیوا بھیجے گا۔ دنیا میں امید کی نئی کرن پھوٹی، مسالت کی یاسرائیاں جنم لینے لگی۔ بش کو طارق عزیز پر اعتماد نہیں تھا۔ صدر جانتا تھا کہ اس کی حیثیت ایک غلام سے زیادہ کچھ نہیں، اور وہ اتنی ہمت بھی نہیں رکھتا کہ بیکر اور اپنے درمیان ہونے والی کوئی ایسی گفتگو بھی صدام تک پہنچا سکے جس سے صدام کا موڈ خراب ہو جائے۔ صدر بش اپنا ایک ذاتی خط اس کے ذریعے صدام حسین تک پہنچانا چاہتا تھا، جو طارق عزیز نے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ طارق عزیز نے خود خط وصول کرنے سے انکار کر کے صدر بش کو ایک سیاسی تحفہ دے دیا تھا۔ اب وہ کانگریس اور سینٹ میں اپنے مخالفین کو مطمئن کر سکتا تھا، جو اس پر جنگی جنون کے الزامات لگا رہے تھے۔ 3 روز بعد کانگریس میں طاقت کے استعمال پر ووٹنگ ہوئی۔ سینٹ میں صرف 5 ووٹوں کے فرق سے اسے منظوری کا سگنل مل گیا۔ صدر صدام اپنے مطالبات پر اڑا رہا۔ وہ جنرل پاول کے اس پیغام کو بھی نہ سمجھ پایا جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر ہم لڑیں تو فتح کے لیے لڑیں گے، خود کو تماشا نہیں بنائیں گے۔ اس کے
عاقبت اندیش اور خوفزدہ مشیر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ بالآخر وہ منحوس گھڑی آ گئی جب بغداد کی فضائیں اتحادیوں کے طیاروں کی گڑگڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم شروع ہو گیا۔ بالآخر یہودی منصوبہ کامیاب ہوگا۔ اپنے 4-5 شہریوں اور 5-7 مکانات کی قربانی دے کر موساد نے عالم اسلام کی آہنی ستون کا مسمار کروا دیا۔ آج موساد کے ہیڈ کوارٹر میں جشن مسرت برپا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر نے فتح کا جام تجویز کرتے ہوئے کہا، یہ ہماری فتوحات کا آغاز ہے۔ ہماری اگلی منزل ہے کوہٹا ری ایکٹر، جس کے لیے ہمارے بھارتی دوست ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ راہ کے افسران کی خصوصی ٹیم اس جشن مسرت میں شمولیت کے لیے تل ابیب پہنچی تھی۔ امریش پوری اور بریگیڈیئر شمیر نے اپنے اپنے جام آپس میں ٹکرائے۔ اس کے ساتھ ہی راہ اور موساد نے اپنا حصہ اس فتح میں ڈالا اور شراب اپنے حلق میں اتار لی۔ ان کے سامنے پاکستان کا نقشہ دیوار پر موجود تھا، جہاں کوہٹا کے گرد سرخ دائرہ لگا کر ایک خاص مقام پر موساد کے چیف نے ایک چھوٹا سا تیر گاڑ دیا تھا۔ اگلا چیلنج ان کے سامنے تھا۔ اپنے مکروہ عزائم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر وہ یہاں موجود تھے، عین ان لمحات میں جب پاکستان کے سیاسی ایوانوں میں جوتیوں میں دال بٹ رہی تھی، جب پاکستانی سیاستدان اپنی ہر ممکن کوشش سے ملکی سالمیت کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں مصروف تھے۔ تل ابیب کی اس بلڈنگ کے خوبصورت حال میں موساد اور راہ کے شیطان ذہن اکٹھے ہو کر پاکستان کی اس سیاسی انارکی کو کیش کروانے کے گھنونے منصوبے بنا رہے تھے۔ ختم شد۔ یار کیا ہے